کھوجی ٹی وی کی معزز دوستوں، ملکی حالات، احتجاج اور پرتشدد واقعات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ مطالبات زور پکڑتے جا رہے ہیں اور حکومت بھی سختی سے نمٹنے کے لیے میدان میں کود چکی ہے، جس کے بعد پہلا فیصلہ تحریک لبیک پاکستان نامی پارٹی پر پابندی کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ دوسری جانب فرانس بھی پاکستانیوں کے پرزور احتجاج سے خوفزدہ ہو گیا۔ حالات کے پیش نظر فرانسیسی حکومت نے پاکستان میں موجود سفارتی عملے اور دیگر فرانسیسی باشندوں کو بڑا حکم جاری کر دیا، اور یہ حکم نامہ ثابت کر گیا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اگر امت مسلمہ ایک ہو جائے تو فرانس کیا پورا یورپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی سنگین غلطی نہ کرے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس معاملے کی سنگینی اور حساسیت کو سمجھا جائے۔ اسلامی ممالک کو اس حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر مشاورت اور اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں پیدا شدہ حالات اس امر کی وضاحت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے بغیر سوچے سمجھے ٹی ایل پی پر پابندی عائد کر دی ہے اور یہ فیصلہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے تب بھی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشنز کو آن ضرور کر لیجیے تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ یہ فیصلہ کرنے میں سب سے بڑی غلطی یہ کی گئی کہ نہ تو کابینہ کا اجلاس بلایا گیا اور نہ ہی وزراء سے مشاورت کی گئی۔ چند افراد کے کہنے پر حکومت نے فوری طور پر ایکشن لیا جو آگے چل کر مصیبتوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان یعنی ٹی ایل پی پر پابندی کے حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید سمیت حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کی وجہ کوئی سیاسی دباؤ نہیں بلکہ مذکورہ تنظیم کا کردار ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا حکومتی فیصلے کے حوالے سے بیان بدھ کے روز اس پس منظر میں آیا کہ ٹی ایل پی کے سربراہ سعد حسین رضوی کی گرفتاری کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں کیے گئے احتجاج کا تیسرا دن تھا اور مختلف علاقوں میں جگہ جگہ دھرنوں، رکاوٹوں اور پتھراؤ کے ذریعے شہری زندگی درہم برہم کی جا چکی تھی۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے اغوا سے لے کر حملوں تک کے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ 2 اہلکاروں سمیت نصف درجن افراد جاں بحق اور 580 زخمی ہو چکے تھے۔ متعدد ایمبولینسوں کے روکے جانے کے باعث مریضوں کو اذیت ناک صورتحال سے گزرنا پڑا اور کرونا کی صورتحال میں آکسیجن گاڑیوں کو بھی نہیں جانے دیا گیا۔ اس حکومتی موقف سے ہٹ کر تحریک لبیک پاکستان کا موقف مختلف ہے۔ دوستو، دوسری جانب ٹی ایل پی کا دعویٰ ہے کہ اس کے 700 کارکن گرفتار اور 1000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ مذکورہ تنظیم پر پابندی لگانے کا فیصلہ پنجاب حکومت کی سفارش پر انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کیا گیا اور سمری کابینہ کو بھجوا دی گئی۔ بدھ کی رات تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں صورتحال معمول پر محسوس ہونے لگی اور خاصی تعداد میں گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہنگاموں اور تشدد کے واقعات سے شہریوں کو تحفظ دینا اور ریاستی عمل داری قائم کرنا مملکت کی ذمہ داری ہے، اور اسی بنا پر عوام اور ملک کے وسیع تر مفاد میں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی ہے۔ جہاں تک فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد حکومت پاکستان کے رد عمل کا تعلق ہے تو وہ اقوام متحدہ میں وزیر اعظم کی تقریر سمیت ان کے متعدد بیانات اور عالمی رہنماؤں سے رابطوں میں آیا ہے۔ تحریک لبیک نے سڑکوں پر آ کر فرانس سے سفارتی تعلقات توڑنے کا مطالبہ کیا تو حکومت نے پارلیمنٹ کے ذریعے اس معاملے کا اطمینان بخش حل نکالنے کی غرض سے ٹی ایل پی سے معاہدہ کر لیا، جس پر عمل درآمد میں تاخیر پر تحریک لبیک نے 20 اپریل تک کا الٹیمیٹم دیا، مگر بعض سرگرمیوں کی مبینہ اطلاعات سامنے آنے کی بنا پر حکومت نے تحریک لبیک کے سربراہ کو عجلت میں گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں پیدا ہونے والی صورتحال ایسے مقام پر نظر آ رہی ہے جہاں تک نہ پہنچتی تو اچھا تھا۔ دوستو، اس ساری صورتحال پر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ہم اتفاق رائے سے قومی اسمبلی میں ایسی قرارداد پیش کرنا چاہتے تھے جس سے دنیا کو اچھا پیغام ملے، لیکن تحریک لبیک کے رہنماؤں نے ریاستی معاملات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ وہ ایسا مسودہ چاہتے تھے جس سے دنیا کو پاکستان کی انتہا پسند مملکت ہونے کا تاثر جائے۔ ایسے عالم میں کہ بعض قوتیں پاکستان کو FATF سمیت
مختلف فارمز اور سطحوں پر دہشت گردی کی آنت کرنے والے اور غیر محفوظ ملک کے طور پر پیش کرنے کے لیے کوشاں ہیں، وزیر داخلہ کا موقف حقیقت سے قریب محسوس ہوتا ہے، مگر داخلی اور خارجی معاملات سے نمٹنے میں احتیاط کے تقاضوں کو بہر طور مروز خاطر رکھا جانا چاہیے۔ تاہم اس ساری صورتحال میں ایک اور اہم خبر نکل کر سامنے آ چکی ہے، جس کے مطابق فرانسیسی سفارتی عملے اور پاکستان میں مقیم دیگر فرانسیسی باشندوں کو فرانس کی حکومت نے فی الفور پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد میں فرانسیسی سفارت خانے نے فرانس کے تمام شہریوں اور اداروں کو فی الحال پاکستان سے چلے جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ ہدایت پاکستان میں ہونے والے فرانس مخالف پرتشدد احتجاجی مظاہروں کے تناظر میں کی گئی۔ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد سے گزشتہ روز ملنے والی رپورٹوں کے مطابق فرانسیسی سفارت خانے کی طرف سے پاکستان میں موجود فرانسیسی شہریوں اور اداروں کو بھیجی گئی ایک ای میل میں کہا گیا کہ پاکستان میں فرانسیسی مفادات کو لاحق شدید خطرات کے پیش نظر فرانس کے تمام شہریوں اور اداروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ عارضی طور پر پاکستان سے رخصت ہو جائیں۔ ساتھ ہی اس ای میل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سے روانگی کا یہ عمل فی الوقت دستیاب معمول کی تجارتی پروازوں کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، فرانسیسی حکومت کے اس فیصلے پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کے پرزور احتجاج نے فرانس کے در و دیوار بھی ہلا کر رکھ دیے ہیں، اور اب فرانسیسی حکومت کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں کہ مشتعل پاکستانی فرانسیسی سفارت خانے پر حملہ کر کے وہاں موجود سفارتی عملے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی ڈر کی وجہ سے فرانسیسی حکومت نے اپنے شہریوں اور سفارتی عملے کو پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر مسلم امہ متحد ہو جائے تو پورا عالم کفر لرز اٹھے گا اور کسی کی جرت نہ ہوگی کہ وہ اسلام کی شان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ فرانسیسی حکومت کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ برس کے آخر تک مقیم فرانسیسی شہریوں کی تعداد 445 کے قریب تھی، اور 30 سے زائد فرانسیسی کاروباری ادارے ایسے ہیں جو پاکستان میں باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہیں اور اپنی کاروباری سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اب ان سب کو اپنا بوریا بستر لپیٹ کر واپس اپنے ملک جانا ہوگا۔ جبکہ فرانسیسی حکومت کی جانب سے خود فرانسیسی سفارتی عملے کو اس قسم کی ہدایت جاری کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ فرانس سنگین گستاخیوں کا مرتکب ہو چکا ہے، اور اب وہ اپنے عمل سے اس بات کو تسلیم بھی کر رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ عالمی سطح پر فرانس کے خلاف آواز بلند کرے۔ اس معاملے پر OIC کا اجلاس بھی طلب کیا جانا چاہیے، اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے حوالے سے اہل کفر کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ممالک سے سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ پاکستانی حکومت کو اندرونی مسائل بھی افہام و تفہیم سے حل کرنے چاہیے۔ تحریک لبیک پاکستان سے جو معاہدہ حکومت نے خود کیا تھا اسے بھی پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس باب میں وزیر اعظم عمران خان پہل کرتے ہوئے باہمی صلاح مشورے کا آغاز کرے۔ اختلافی معاملات اپنی جگہ، مگر موجودہ صورتحال کے پیش نظر ملکی امور تقاضا کر رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن بہتر تعلقات کی فضا میں مل کر کام کریں اور اس قسم کے معاملات کو اسلامی نقطہ نگاہ سے حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ریاست مدینہ میں کسی دوسرے مسلمان کے جذبات کو مجروح کرنا قانوناً جرم ہے۔ جی تو معزز دوستو، آپ کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔